الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ آج ہم 29واں پارہ پڑھیں گے اور 29ویں پارے کی ابتدا سورۃ الملک سے ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کہ یہاں سے لے کے قرآن کریم کے آخر تک یہ زیادہ تر صورتیں مکی ہیں، اور ان سے تقریباً ان تمام صورتوں کا مضمون مرکزی موضوع اسلام کی بنیادی عقائد جیسے توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت کا اثبات ہے، جنت و دوزخ کے حالات ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ہر سورہ مبارکہ کو الگ الگ بیان کرنے کے بجائے ہم ایک جنرل چیز آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کریں گے، چونکہ الگ الگ پھر تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر الگ الگ ہر صورت کو بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے تھوڑے سے وقت میں۔ سب سے پہلے سورۃ الملک ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرآن حکیم کی 30 آیات کی صورت ایک ایسی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بنتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بنتی ہے قبر میں۔ لہٰذا میرے احباب اس کی کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آسمان بنایا، بار بار غور و فکر کرو اس پہ، بار بار دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم دیکھو گے کہ اس آسمان میں کسی قسم کا کوئی پھٹن نہیں ہے، یہ میری قدرت کی نشانی ہے، اور یہ میرا وہ یہ کام کرنے کا انداز ہے جس کا میرا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ القلم ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اور اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس میں بھی قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، آیت نمبر 51، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52، ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بچے کو نظر لگ جائے یا کسی بھی چیز کو نظر لگ جائے، لیکن نظر لگنا برحق ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ نظر لگنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کسی چیز کو دیکھا، ماشاءاللہ نہیں کہا تو اب وہ اور ایسی حسد کی نگاہ سے دیکھا کہ اس کے اوپر اثر پڑا، اور حدیث مبارکہ میں باقاعدہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ میں محسود کی آنکھوں سے اور نظر لگنے والی آنکھوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے، بچے کو نظر لگ جائے، تو اس پہ یہ 2 آیتیں دم کرنی چاہیے، سورۃ القلم کے آیت نمبر 51 اور 52، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الحاقہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی 52 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 19 میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جب قیامت والے دن جو نیک انسان ہوگا اس کی نشانی ہوگی کہ اس کو نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو وہ یہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابی، لوگوں دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میرا نام اعمال پڑھو، بڑا خوش ہوگا۔ اس کے برعکس وہ بندہ آیت نمبر 25 میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جس کو نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا ہائے کاش، ہائے کاش مجھے یہ میرا نام اعمال نہیں دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا یہ حساب بھی ہونے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش اس سے پہلے ہی میرا کام تمام کر دیا جاتا، ما اغنا عنی مالیہ، کاش تو میرا مال بھی مجھے کام نہیں آ رہا، ہلک عنی سلطانیہ،
ساری طاقت، پاور، قوت سب تباہ ہو گئی ہے، اس وقت یہ کہے گا، لیکن یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ المعارج ہے، اس میں 44 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی قائم رکھتے ہیں، صرف رمضان کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان آ جائے گا نماز پڑھ لیں گے پھر چھوڑ دیں گے، ایسے نہیں کرتے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور اپنے مال میں ایک معلوم حق رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو وہ جو ان کو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے وہ باقاعدہ اسے ایک حق رکھ کے کرتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ یعنی آخرت کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس سے کوئی امن والی چیز نہیں ہے جس سے انسان ڈرے نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانت کی اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دیتے ہیں، صحیح صحیح گواہی دیتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ صحیح صحیح نماز پڑھتے ہیں، اس کے تمام تر اس کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ النوح ہے، اور اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا پورا وہ واقعہ جو انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی اور کس طرح سے ان کو پکارا اور کس طرح سے ان کو بلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الجن ہے، اور سورۃ الجن یہ اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دراصل جنوں کے چند حالات کو بیان فرمایا ہے جب وہ زمین کے دورے پر نکلے تھے دیکھنے کے لیے کہ کیا غیر معمولی کوئی زمین میں تبدیلی آئی ہے، تو پھر ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور سارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ المزمل ہے، اور اس میں 20 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور اس میں دراصل وہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے، اور شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رات کے معمولات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور سورہ مزمل کے بعد سورۃ المدثر آتی ہے، اور اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دراصل یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو سب سے پہلا حکم آیا تھا، یہ دوسری وحی بھی ہے دراصل، اور جب پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آئی تھی، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اس میں حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ سب لوگوں کو ببانگ دہل اب یہ توحید کا پیغام آپ پہنچائیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 41 میں ایک عجیب حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو عن المجرمین، جو مجرم لوگ ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، یہ تم جہنم میں کیوں ہو، یہ تم جہنم میں کیوں ہو، اس آگ میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو بڑی آسانی سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ اتنا بڑا وبال ہمارے سروں پر جمع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اسے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اور پھر سورۃ القیامہ ہے، اور اس سورۃ القیامہ کی 40 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت قائم کیسے ہوگی، اور بڑی عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ القیامہ کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الدہر ہے۔ سورہ الدہر اس سورہ مبارکہ میں جنت کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 31 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں۔
جنت اور کے احوال کو کافی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الدہر کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ المرسلات ہے، اور اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کو تذکرہ فرمایا۔ قیامت کا تذکرہ فرمانے کے بعد اس میں بالکل آخری آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ پوری سورت بھی اور پورے سپارے کے آخر یہ اختتام بھی ہے، تو دراصل ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ لوگوں ہم نے تو اتنی تفصیل کے ساتھ اتنی باتیں بیان کر دی ہیں، اب تم ہی بتاؤ اس کے بعد کون سی بات پر اب تم ایمان لے کر آؤ گے؟ واقعی اس کے بعد انسان کے پاس کوئی حجت نہیں رہ جاتی کہ وہ آخرت پر یقین نہ رکھے، اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھے، توحید پر یقین نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں پر مضبوط اعتقاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔